یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل یعنی بھکاری نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز دیتے ہیں،
اے امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیے، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے، دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے اللہ پاک کی بے پایاں رحمت اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مومنوں پر اللہ پاک کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بد حواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ پاک نے آج کے دن امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات و نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن نہایت گراں یعنی ہیوی گزرتا ہے، لہذا وہ شیاطین کو حکم صادر کرتا ہے، اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ایسا لگتا ہے فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادات و حسنات کی کثرت و بہتات کر کے رب کائنات عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بلا بیٹھے ہیں۔ واہ حسرتا، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بیہودہ نقش و نگار بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ رقص و سرود کی محفلیں گرم کی جاتی، گناہ بھرے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد
کیا جاتا ہے۔ عید کس کے لیے ہے؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ عید ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا حق ہم ادا ہی نہ کر سکے۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عید کے دن چند حضرات مکان علی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ جس کے نماز روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ مزید انکسارن فرمایا، اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے، نیکوں کی عید ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ اکبر۔ محبت والو ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو، اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں۔ اس رقت انگیز حکایت سے ان لوگوں کو خصوصاً در سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور بلا مصلحت شرعی اپنے نیک اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود وغیرہ وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ اخبارات اور رسائل میں تصاویر تک چھپوانے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو اخلاص نیت کی سوچ کس طرح فراہم کی جائے، انہیں کس طرح باور کرایا جائے کہ اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریاکاری کی آفت میں پڑنے کا شدید خدشہ ہے، اور اپنا فوٹو چھپوانا، توبہ توبہ، اپنے اعمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کریم ریاکاری کی تباہ کاری، میمے کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، عید کا وظیفہ پڑھنا نہ بھولیے گا، ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار. اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو ایصال کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نظر کیا جائے، تمام نبیوں کو اس طرح سب کو، بزرگان دین کو، غوث پاک کو، اور اپنے مرحوم عزیزوں کو بھی، زندوں کو، مردوں کو، سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جن جن کو ایصال ثواب کریں گے، جن فوت شدگان کو، ان کی قبروں میں 1,000 انوار یعنی نور داخل ہوں گے، اور ایصال ثواب کرنے والا جب انتقال کرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1,000 انوار داخل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز انشاءاللہ 6:15 بجے ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی